مرتے وقت انسان کو دو لوگ بہت یاد آتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ ہر چیز بھول جاتا ہے، لیکن موت کی سختی اور مرنے کے بعد کیا ہوگا اس چیز کو بھی بھول جاتا ہے، لیکن اسے دو لوگوں کی فکر ہوتی ہے۔ ان دونوں میں پہلا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو جب موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ پسینہ اس لیے آتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں اور اعمال صالح کی کمی کی وجہ سے اپنے رب سے شرم و حیا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے اگر میت کی پیشانی پر پسینہ بہہ پڑے اور آنکھیں ڈبڈبا جائیں اور نتنے پھول جائیں تو یہ رحمت الہی کی علامت ہے۔ محترم ناظرین، مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال دولت، عزیز و اقارب، دوست رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ لیکن مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، وہ لوگ ہرگز نہیں بھولتے۔ دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، ان کو سامنے بٹھا کے چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں، ان کے ارمان میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو بھی نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں میرے محلے میں ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آ کر انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آس پاس میں اس کے دوست رشتہ دار عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے، اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پہ لگی ہوئی تھی، کچھ سوچ رہا تھا۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی۔ وہ رو کر کہنے لگا میرے بچے کہاں ہیں؟ اس کو نہ کمایا گیا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ گاڑی، نہ عزیز و اقارب، نہ دوست اور نہ رشتہ دار، یہاں تک کہ نہ تو اسے ماں یاد آئی، نہ تو اسے باپ یاد آیا، نہ بہن نہ بھائی یاد آئے۔ کہنے لگا میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، جی ابا حضور، ساتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر کہا میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی، بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے تمہیں دیکھ کے میرا دل رو رہا ہے، میری آنکھیں رو رہی ہیں، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو جب آخری بار دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان پیاسے بچوں کو کوئی پانی بھی دے گا یا نہیں، میرے بھوکے بچوں کو کوئی کھانا بھی دے گا یا نہیں۔ میرے مر جانے کے بعد میرے عزیز و اقارب میں سے، دوستوں میں سے، بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے میری طرح کوئی ان کا خیال رکھے گا یا نہیں، میری طرح کوئی ان یتیم بچوں کی فکر کرے گا یا نہیں۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں، چھم چھم برس رہی ہوتی ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگتا ہے میں تو دنیا چھوڑے جا رہا ہوں، مجھ پہ ایک احسان کیجیے گا، خدا را میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دیجیے گا۔ ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، ان کے منہ سے نکلا قرآن میری قبر کو منور کر دے گا، میری قبر کو روشن کر دے گا۔ میرے بچوں کے منہ سے نکلی گئی یاسین والقرآن الحکیم وہ جہنم کی آگ سے دور کر دے گی، اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا۔ محترم ناظرین، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا، قرآن کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ تم نے وہ واقعہ نہیں سنا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے،
مردہ عذاب میں مبتلا چیخ و پکار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ کام کرنے کے بعد واپسی جب اسی راستے سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا وہی جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہر رہا ہے۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھائے عرض کیا، میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، یہ شخص جب مرا تھا، مرنے سے پہلے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے مرا تھا۔ بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، آج تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیجا، مکتب میں بھیجا۔ معلم صاحب، استاد صاحب نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ آج اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ موسیٰ، مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کی باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی۔ محترم ناظرین، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبریں روشن ہوں، عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، ایک دم اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کا بدن کانپنے لگا۔ موت کا فرشتہ آ گیا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، جب انسان کی روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی بار، دنیا میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورے دیتا ہے، دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، اگر نمازی ہوتا ہے، اگر عبادت گزار ہوتا ہے، اگر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، قرآن پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی، لیکن نہیں پڑھ پاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیج دیتا ہے جو اسے برائی سے روکتا ہے اور اسے نیک راہ پر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اچھے وقت پر اس کی موت واقع ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت مبارک وقت پر فوت ہوا ہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور وہ اپنے نیک اعمال تیار کر دیتا ہے تو اس کا دل فوراً اس دنیا سے نکل جانے کو جی چاہتا ہے اور اپنے رب کریم کو ملنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک بھی اس سے ملنے پسند کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو ملت اسلامیہ کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، اولاد صالح عطا فرمائے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔